للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب شہنشاہ ولایت سرور ارباب امامت باب العلم والحکمت فاتح خیبر و خندق امیر کشور سخاوت سرتاج امامت اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین یاسوف الدین امام المتقین سید الوسیین امیر المؤمنین اسد اللہ ولی اللہ عین اللہ وجہ اللہ جب اللہ اذن اللہ باب اللہ فضل اللہ کلمت اللہ کلام اللہ رحمت اللہ مطلوب کل طالب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب بابا و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولد علین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و افضلنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اس سے پہلے میں کچھ کہوں اور آپ کچھ سنیں۔ ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر نبی اور اہل بیت نبی کی بارگاہ میں اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں کہ جتنا بلند مقام ہمارے دلوں میں نبی اور آل نبی رکھتے ہیں۔ سارا مجمع مل کر درود پڑھ دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و اہل بیتک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سبوں کو اور پوری دنیا کے تمام مومنین و مومنات کو، تمام حلال زادوں کو جشن مولا کائنات امیر المؤمنین غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے سرزمین شہر بنگلور بستی یعنی کل میں قرآن مجید کی جس آیت کے واقعی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اس میں نے سنامہ کلام میں اسی آیت کو موضوع گفتگو قرار دیا۔ مسلمان اور ملت مسلمہ کا بچہ بچہ قرآن کریم کے اس سورے سے واقف ہے۔
کہ جس سورے کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، اور میں نے اس مختصر سے سورے کی ابتدائی آیت کو آج کے اس تقریر کے لیے اور اپنے خطاب کے لیے میں نے عنوان گفتگو قرار دیا۔ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ اپنے حبیب سے، اپنے نبی سے، مدینے کے تاجدار سے، احمد مختار سے، کل عالم کے سردار سے، رسول الثقلین سے، نبی الحرمین سے، شفیع المذنبین سے، طٰہٰ و یاسین سے، سرور دو جہان سے، نبی کون و مکان سے، فخر موجودات سے، وجہ تخلیق کائنات سے، صدر مملکت کائنات سے، حضور اپنے نبی احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ خطاب کر کے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قل، حبیب آپ کہہ دو، قل هو اللہ احد، کیا آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ توجہ، اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی سے۔ مزاج قرآن کو سمجھو اور مزاج توحید کو سمجھو، اللہ کے قدرت کے مزاج کو، اس کے لہجے کو سمجھو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا قل هو اللہ احد، حبیب آپ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ پھر اللہ کہیں کہہ رہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب آپ ان سے کہہ دو جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اے میرے حبیب یہ جو لوگ ہر وقت اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں، جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اگر یہ واقعاً اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں چلے گا، ان کو اپنی محبتیں ثابت کرنی پڑے گی، دعوے کے لیے دلیل دینا پڑے گا۔ تو میرے حبیب ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ میرے محمد کے پیچھے چلو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے حبیب کے پیچھے چلو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب یہ آپ کی اتباع کریں، یہ آپ کے پیچھے چلیں۔ تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھانا بھائی، ذرا سا، میرے حبیب یہ آپ کی پیروی کریں۔ توجہ، پھر اللہ اسی قرآن میں کہہ رہا قل، میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہمیں ان سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، ہمیں ان سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ ان سے کہو کہ ہماری شریعت کا، ہم نے جو انہیں نماز دیا ہے، روزہ دیا ہے، حج دیا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، کعبہ دیا ہے، قرآن دیا ہے، ایمان دیا ہے، قانون دیا ہے، شریعت دی ہے، احکام دیا ہے، جو یہ نظام دیا ہے، ان سے کہو کہ اس کی اجرت الا المودۃ فی القربى، اس کی اجرت یہ ہے کہ یہ علی سے محبت کرے۔ ہمیں ان سے دولت نہیں چاہیے، ہمیں ان کی پراپرٹی نہیں چاہیے، ہمیں ان کی جائیداد نہیں چاہیے۔ ان سے کہو کہ یہ نہ ہمیں سونا دے، نہ ہیرا دے، نہ موتی دے، نہ کپڑے دے، نہ جائیداد دے، نہ دولت دے، نہ انبار دے، نہ درہم دے، نہ دینار دے، اگر دینا ہے تو ہمیں علی کا پیار دے، اہل بیت کی محبت دے۔ توجہ، ان سے کہو
مسلمانوں سے کہو ہمیں تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیں کیا دولت دو گے؟ تم تو بھکاری تھے، تم تو غنی بنے ہو خدیجہ کا مال پا کر۔ تم کیا ہمیں دولت دو گے؟ تم تو فقیر تھے، تمہیں تو غنی بنایا ہے خدیجہ نے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے جلسوں میں ساری ام المومنین کا ذکر ہوتا ہے، مگر بی بی خدیجہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے کہ بی بی خدیجہ صرف مومنوں کی ماں نہیں ہے، یہ فاطمہ کی بھی ماں ہے، یہ زہرا کی ماں ہے، یہ علی کی ساس ہے۔ جناب خدیجہ کا بغض چونکہ فاطمہ کی ماں ہے، چونکہ علی کی ساس ہے، تو بغض یہ ہے کہ ضعیف روایتیں جناب خدیجہ کے تعلق سے اکثر بتائی جاتی ہیں، ان کے کردار کو مجروح کرنے کے لیے ضعیف کمزور روایتیں پڑھی جاتی ہیں کہ وہ تو طلاق شدہ تھی، ان کی پہلے سے شادی ہو چکی تھی، طلاق ہو چکا تھا۔ توجہ، حالانکہ مضبوط روایتیں موجود ہیں، کنواری تھی، مگر پھر بھی ہم اس بحث کو چھوڑ رہے ہیں کہ خدیجہ کی جب رسول اللہ سے شادی ہوئی تو خدیجہ طلاق شدہ تھی یا کنواری تھی، ہم یہ بحث نہیں کرتے، ہم تو زمانے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ساری ام المومنین میں خدیجہ وہ واحد ایک لوتی نبی کی بیوی ہے جنہیں محمد کنوارے ملے ہیں۔ رسول کنوارے ملے ہیں۔ ایک میں نفسیاتی بات کروں گا، جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے وہ میری بات، اور جس کی نہیں ہوئی ہے خدا جلد سے جلد فرما دے۔ توجہ، نکاح کرنا سنت ہے، توجہ، ایک نفسیاتی بات کر رہا ہوں، شادی شدہ افراد سمجھیں گے اس بات کو۔ جب ایک مرد کو گھر میں عورت سے سکون ملتا ہے، اگر اسے اپنی بیوی سے عورت سے گھر میں سکون محسوس ہوتا ہے تو پھر اس کو دوسری شادی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نہیں پہنچے آپ؟ رسول اللہ کی جناب خدیجہ سے شادی تب ہوئی جب بظاہر میرے نبی کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور جب تک خدیجہ زندہ رہی 50 سالوں تک نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ بعض روایتوں میں 25 سال، بعض روایتوں میں 27 سال۔ نبی کے جتنے باقی نکاح ہوئے ہیں وہ 53 سال کی عمر سے لے کر 63 سال تک، جب تک خدیجہ زندہ رہی نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ کوئی نہیں جو خدیجہ کا مقابلہ کر سکے۔ وہ ملکۃ العرب، شہزادی مکہ، رئیس مکہ، جس کے چوکھٹ پر نبی دولہا بن کر آئے، جس کی چوکھٹ پر نبی بارات لے کر آئے، وہ خدیجہ ہے۔ 80,000 سے لے کر 90,000 تک کی روایت ہے کہ 80,000 سے لے کر 90,000 اونٹوں پر جناب خدیجہ کی تجارت کا قافلہ جاتا تھا، بزنس کا، تجارت کا قافلہ 80,000 اونٹوں پر۔ ملکۃ العرب، عرب کی سب سے رئیس بیوی خاتون، ملکۃ العرب،
80,000 اونٹوں پر جس کی تجارت کا قافلہ مکے سے یمن جاتا تھا اور یمن سے واپس مکہ آتا تھا، اور ہر 2 اونٹ پر ایک غلام نگہبان ہوتا تھا، ہر 2 اونٹ کا ایک غلام پہرے دار ہوتا تھا۔ نہیں پہنچے آپ نے اس جملے کو بہت ہلکے میں لے لیا۔ اب میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ جناب خدیجہ کا دور کون سا دور ہے؟ یہ وہ دور تھا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو دفن کر دیتا تھا۔ باپ یہ سمجھتا تھا کہ منحوست آ گئی، اگر کوئی لڑکی بچ کر جوان ہو بھی گئی تو ایک قبیلے والے جب دوسرے قبیلوں پر حملہ کرتے تھے تو اس قبیلے کی عورتوں کو اپنے لیے حلال سمجھتے تھے۔ عورت تجارت کا حوث کا ذریعہ تھی صرف، کوئی سماج میں عورتوں کو عزت نہیں دیتا تھا۔ عرب میں توجہ، باپ اپنی بیٹی کو منحوس سمجھتا تھا۔ اب سننا خدیجہ کی شان کیا ہے۔ جس سماج میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، اس سماج میں 40,000 مرد عرب جس عورت کی غلامی کرتے تھے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ اس سماج میں جہاں عورتیں بیٹیاں منحوس سمجھی جاتی تھی، اس سماج میں 40,000 عرب کے شریر مرد آئے، جس بی بی کے چوکھٹ پر جس بی بی کی نہیں اس کے جانور کی غلامی کرتے تھے۔ اس شہزادی کو خدیجہ کے کافروں کو اس لیے کہ سارا عرب مقروض تھا بی بی خدیجہ کا۔ بڑے بڑے سردار عرب جناب خدیجہ سے قرض لیتے تھے، تو سارے مقروض عربوں کو بی بی خدیجہ ایک طرف کھڑا کرتی تھی اور رسول اللہ کو ایک طرف کھڑا کرتی تھی، اور سونے کے درہم و دینار کا ایک پہاڑ لگا دیتی تھی، اور مکے کے کافروں سے کہتی تھی کہ میرے محمد کا صدقہ لیتے جاؤ، میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ۔ کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس وقت کا پانی تیار رکھنا۔ اس بی بی کا نام خدیجہ ہے۔ اللہ نے قرآن تیرے گھر میں بھیجا تھا۔ بتاؤ کسی مسلمان کے گھر میں اس نے سو کے اٹھا ہو دیکھا ہو قرآن آ گیا ہے؟ بتاؤ۔ اچھا مسلمانوں کی بات چھوڑو، کسی قوم کو بھی اللہ نے کتاب بھیجا تو یہودیوں نے صبح اٹھ کے دیکھا کہ توریت نازل ہو گیا؟ نہیں، موسیٰ کے ذریعہ بھیجا، انجیل عیسیٰ کے ذریعہ بھیجا، عیسائی نے زبور داؤد کے ذریعہ بھیجا، قرآن مصطفیٰ کے ذریعہ بھیجا۔ اگر اللہ کو سب کچھ ڈائریکٹ ہی کروانا ہوتا تو پھر 1,24,000 نبیوں کو کیوں بھیجا؟ سب کچھ وہی کرتا، نماز خود آ کے سکھا دیتا، روزہ خود آ کے سکھا دیتا، حج خود آ کے سکھا دیتا۔ آپ سوچتے ہوں گے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کچھ لوگ ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں جب ہم رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، نبی کے وسیلے سے دعا مت مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ دعا کس کو کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں مناجات کو، ریکویسٹ کو، میسج کو۔ نہیں پہنچے آپ؟ دعا کیا ہے؟ اپنے دل کا میسج جو ہم اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ غریب ہوں امیر بنا دے، بزدل ہوں بہادر بنا دے، کمزور ہوں طاقتور بنا دے، بخیل ہوں سخی بنا دے، جاہل ہوں عالم بنا دے، مفلس ہوں دولت مند بنا دے۔ پروردگار تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے دل کا میسج اللہ تک پہنچائے، تو کیسے؟ تو کچھ نالائق سمجھ گئے نا، نالائقوں کا نام نہیں لیا جاتا۔ ایک نالائق کہنے لگا ڈائریکٹ پہنچاؤ، تو میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ نے بھی اپنا میسج ہم تک ڈائریکٹ پہنچایا؟ کہا نہیں مولانا، اللہ کا سب سے بڑا میسج ہے قرآن۔ قرآن پہلے جبریل کو دیا، جبریل
میسج بندوں تک ڈائریکٹ نہیں پہنچاتا ہے؟ بتاؤ موت اور حیات کس کی اتھارٹی پر ہے؟ اللہ نا وہی حیات دینے والا ہے، ماں کے شکم میں تصویریں تیار کرتا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ تو مجھے بتائے کسی کا بھی باپ مرا ہو، وہ بیٹا آ کر مجھے بتائے کہ اس کے باپ کی روح اللہ نے قبض کی ہو؟ کہا نہیں، ملک الموت کو بھیجتا ہے، فرشتے کو بھیجتا ہے، قبر میں سوال و جواب کے لیے فرشتے کو بھیجتا ہے، رزق پہنچانے کے لیے میکائیل کو بھیجتا ہے، پانی برسانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ تو اللہ تو کوئی کام ڈائریکٹ کرتا ہی نہیں ہے، تو پھر لوگ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جب ہم نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں؟ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ؟ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، مدد صرف اللہ سے مانگو۔ یہ عجیب بات ہے مسلمانوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدد صرف اللہ سے مانگو، جب ان کے محلے میں مسجد بنتی ہے تو چندہ پورے محلے سے مانگتے ہیں۔ جب ان کے علاقے میں مسجد تعمیر ہوتی ہے تو چندہ تو پھر پورے محلے سے مانگتے ہیں۔ ان سے کہو کہ خدا سے ہی کہہ دے پروردگار اینٹا ٹپکا دے، ماربل برسا دے۔ اب تو اے سی بھی لگ رہا ہے، ان سے پوچھو یہ بدعت نہیں ہے؟ مسجدوں میں اے سی لگانا بدعت نہیں ہے؟ اٹالین ماربل لگانا بدعت نہیں ہے؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جو نبی نے نہیں کیا۔ تو بتاؤ کیا مسجد نبوی ماربل سے بنا تھا؟ کیا اس میں اے سی لگی تھی؟ تو تم اگر کرو تو جائز، اور اگر ہم تعزیہ بنا لیں، ہم امام حسین کا علم سجا دیں، پھر فتوے کیوں آتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں تھا کہ نہیں تھا؟ تو تو بھی وہی سب کر جو حضور کے دور میں تھا، اونٹ پر جا حج کرنے، ہوائی جہاز پہ کیوں جا رہا ہے؟ کلوک ٹاور پہ کیوں رہ رہا ہے؟ یہ لگزری حج کیوں کر رہا ہے؟ توجہ، ہم نے یا رسول اللہ کہا، پریشان ہو گیا منافق، کہا نہیں حضور سے مدد مت مانگیے۔ کیوں؟ اب سنیے گا نالائقوں کا جواب۔ اپنی بات منوانے پہ آئیں تو شخصیت کے تقدس کا خیال نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ مت کہو، کیوں؟ کہا نعوذ باللہ جنگ احد میں ان کے دندان دانت شہید ہوئے، تو جو نبی خود کو نہیں بچا سکے، نعوذ باللہ، جو خود کی مدد نہیں کر سکے وہ آپ کی مدد کیا کریں گے؟ دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہا نا، یوسوس فی صدور الناس، یہ شیطان وہ ہے کہ جو دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ شیطان شک کی بیج بو دیتا ہے، شک کہتے ہیں کنفیوژن کو، توجہ، کنفیوز کر دیتا ہے تاکہ انسان سمجھ میں نہ پائے کہ وہ حق پر ہے یا باطل پر ہے، مکس کر دیتا ہے چیزوں کو۔ یا رسول اللہ مت کہیے، کیوں؟ ان کے دندان شہید ہوئے احد میں، تو نعوذ باللہ خود کو نہیں بچا سکے تو آپ کو کیا بچائیں گے؟ میں نے کہا اچھا تو یا علی کہیں، یا علی تو کہنے دو۔ کہا نہیں، یا علی کی مت کہو۔ کیوں بھائی؟ کہا ان کو مسجد میں شہید کیا گیا، ان کے سر پر ضربت ماری گئی، تلوار ماری گئی، تو جو علی خود کو نہیں بچا سکے نعوذ باللہ، وہ آپ کو کیا بچائیں گے؟ میں نے کہا اچھا یا علی نہ کہیں، نہ، میں نے کہا یا حسن کہیں، کہا نہیں، یا حسن بھی مت کہیے۔ کیوں؟ کہا ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا، جب خود کو نہیں بچا سکے تو آپ کو کیا بچائیں گے؟ میں نے کہا اچھا تو یا حسین تو کہنے دو۔ کہنے لگے نہیں یا حسین بھی مت کہیے۔ کیوں؟ کہ کربلا میں ان کو ذبح کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو جب خود کو نہ بچا سکے تو آپ کو کیا بچائیں گے؟ تو میں نے کہا پھر کیا کہوں؟ کہا کہ صرف یا اللہ
سبحان اللہ. توجہ, اللہ کہہ رہا قل, میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہیے, آپ ان لوگوں سے کہیے. اللہ ڈائریکٹ نہیں کہتا, حبیب آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد, کیا اللہ ایک ہے. یہ بتاؤ پڑھوں یا چھوڑوں؟ سننا چاہتے ہو یا ختم کر دوں؟ سننا چاہتے ہیں. مجھے معلوم ہے عجیب و غریب مزاج ہو چکا ہے مسلمانوں کا, عادی ہو گئے ہیں صرف فطرہ زکات کو سننے کا. علی ہضم نہیں ہوتا, اچھے اچھوں کو نہیں ہوتا. سنو گے یا ختم کر دوں بتا دو؟ پھر مجھے لگنا چاہیے کہ میں مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. تُونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قدم تیرے ہیں. نعرہ حیدری. پوری توجہ. شعر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں یا رسول اللہ, شعر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں, ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں. لوگ کہتے ہیں لکھوں نعت رسول اکرم, میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں. پڑھنے کو نعت سید علی وقار کی, منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی. کون ہے جو عظمت مصطفیٰ بیان کرے؟ حبیب قل, آپ ان لوگوں سے کہتے ہیں هو اللہ احد. آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ کیا کہہ رہا؟ اللہ اس آیت میں, اس سورے میں اللہ اپنے حبیب کو اپنی توحید کا گواہ بنا رہا ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے, مجھے معلوم ہے بہتوں کے سر سے باؤنسر گیا, مگر سننا انشاءاللہ اس کو بہت ایزی وے میں ایکسپلین کروں گا. اور فن خطابت یہی ہے کہ سخت موضوعات کو آسان مثالوں اور سہل زبان اور لہجے کے ذریعہ مجمع تک پہنچا دیا. مولا علی فرماتے ہیں انسان سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرو. منبر اپنی علمی بکرادی ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے, عوام کی ہدایت کے لیے ہے. میں علمی بکرادی پر آ جاؤں تو اچھے اچھوں کے سروں سے بہت سج جائے گا جملہ. توجہ, مگر میرا مقصد ہدایت ہے. تو اللہ ایک ہے, اور یہی اللہ کیا کہہ رہا؟ اللہ اپنی توحید کا, توحید کس کو کہتے ہیں پتا؟ لا الہ الا اللہ, اسے کہتے ہیں توحید, یعنی کوئی خدا نہیں سوائے وحدہ لا شریک, سوائے ایک اللہ, کوئی خدا نہیں. There is no God but Allah. اس کو کہتے ہیں توحید. تو اللہ ایک ہے, اس کے لیے اللہ گواہ اپنے رسول کو بنا رہا ہے. شاید تم نے اس جملے کو بڑے خلقے میں لے لیا, یہ بڑا بھاری جملہ ہے. گواہ کس کو کہتے ہیں؟ میں پچھلے سال میں آیا اس محفل میں, جناب فاطمہ کی ولادت کی محفل تھی, تو میں نے عظمت سجدہ بیان کیا. اس کے لیے میں نے گواہ بنایا نیاز قادری صاحب کو. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں اس محفل میں تقریر کر رہا تھا اسی اسٹیج سے, تو نیاز صاحب موجود تھے, نہیں پہنچے آپ. وہ میری تقریر سن بھی رہے تھے, دیکھ بھی رہے تھے. کیا بات, کیا بات, کیا بات, نہیں پہنچے آپ. توحید کا گواہ. نکاح جب ہوتا ہے نا, نکاح, تو نکاح جب ہوتا ہے تو نکاح میں لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف سے دو دو گواہ ہوتے ہیں. گواہ کیوں؟ تاکہ بعد میں اگر ان دونوں میں کوئی بھی یہ اعتراض کرے کہ ہماری شادی نہیں ہوئی, تو لڑکے کی طرف سے بھی دو گواہ رہیں گے, لڑکی کی طرف سے بھی دو گواہ. گواہ کون ہوتا ہے؟ جب کچھ ہو رہا ہو تو وہ دیکھے بھی اور سنے بھی. یعنی اس نے نکاح ہوتے
जज्बात का एक समंदर है मेरा जो निकलने चाह रहा है, मगर मैं उसको रोक रहा हूं। मैं एक जज्बात का समंदर है जो निकलना चाहता है, मगर मैं काबू में रख रहा हूं। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों का पैमाना छलक जाए। छलकना किसको कहते हैं? ये गिलास है ना, इसमें इतना ही पानी आएगा जितने इस गिलास की हद है। अगर ज्यादा पानी डालूंगा तो ये पानी गिरने लगेगा। इसको कहते हैं पैमाना छलक पड़ा, ज़र्फ़ छलक पड़ा। अगर मुझे डर ना होता तो मैं बयान करता कि मुस्तफा क्या है, क्या बात है। और मैं वो मुस्तफा बयान करता जिसे शब्बीर वारसी जानता है। अगर वो मुस्तफा बयान कर दिया कि जिसे अली जानते थे, अल्लाह जाने हाल क्या होगा। बहुत कुछ मैं अपने जुमलों को रोक रहा हूँ। मारिफत का एक समंदर है जो मेरे सीने से निकलना चाह रहा है, मगर मुख्तसर कर रहा हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का तौहीद का गवाह है मेरा नबी, मेरा रसूल। अल्लाह गवाह बना रहा है। हबीब आप कहिए कि खुदा एक है। तवज्जो, तो अल्लाह की तौहीद का गवाह है मुस्तफा, अल्लाह के एक होने का गवाह है मुस्तफा। तो सवाल यह है कि जब अल्लाह की तौहीद का गवाह मुस्तफा है, तो मुस्तफा की रिसालत का गवाह कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा की रिसालत का गवाह कौन है? सुभान अल्लाह। पढ़ो कुरान, अल्लाह कह रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। ऐ मेरे हबीब, ये काफिर जो ये कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल नहीं है, तो कुल इन लोगों से कह दो मेरे हबीब, कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब, कि तुम्हारे और इनके दरमियान मेरे हबीब इनसे बता दो कि तुम्हारी रिसालत का गवाह एक तो अल्लाह खुद है, वमन इंदहु इल्मुल किताब, और दूसरा वो गवाह है जिसके सीने में पूरे किताब का इल्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल कफा बिल्लाही, ये मुल्ला का बयान नहीं, अल्लाह का ऐलान है। हबीब कह दो इन लोगों से कि आपकी रिसालत के दो गवाह हैं। अच्छा सुनिए, अल्लाह की तौहीद के भी दो गवाह हैं। कौन दो गवाह हैं? एक गवाह खामोश है और एक गवाह बोलता हुआ है। बोलते हुए गवाह मुस्तफा हैं और खामोश गवाह कुरान है। तवज्जो, तो अल्लाह की ला इलाहा इल्लल्लाह की तौहीद के गवाह दो हैं, एक खामोश कुरान, एक बोलता हुआ मुस्तफा। तवज्जो, तो अब अल्लाह का कानून बन गया कि अल्लाह ने जब अपनी तौहीद के दो गवाह बनाए, एक खामोश एक बोलता हुआ, एक सामित एक नातिक, तो अब अपने रसूल की रिसालत के लिए भी अल्लाह ने दो गवाह बनाए। कुल कफा बिल्लाहि शहीदा, एक तो अल्लाह खुद गवाह है, वमन इंदहु इल्मुल किताब, और दूसरा वो गवाह है कि जिसके सीने में पूरे किताब का इल्म है। सुनना, यहीं पर लाना था मुझे। अल्लाह जो गवाही दे रहा है
نفس رسالت مصطفیٰ کی کبھی کسی نے سنی ہے وہ گواہی نہیں سنی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گواہی خاموش ہے. اللہ کی طرف سے رسالت مصطفیٰ کا گواہ ہے قرآن, اور دوسرا بولتا ہوا گواہ وہ ہے کہ جس کے سینے میں پورے قرآن کا علم ہے. سبحان اللہ, جس کے سینے کے اندر کتاب چھپی ہوئی ہے. نہیں پہنچ رہے ہو؟ جس کے سینے کے اندر قرآن چھپا ہوا ہے. اور یہ میرا بیان نہیں, جاؤ پڑھو اللہ کا قرآن. انہ لقرآن کریم, یہ عظمت والی کتاب ہے, عزت والی کتاب ہے. تو یہ کتاب ہے کہاں؟ اللہ کہہ رہا فی کتاب مکنون, یہ کتاب کسی وہ کتاب کے سینے میں چھپی ہوئی ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون, یعنی یہ قرآن کسی کے سینے میں چھپا ہوا ہے. یہ کتاب کسی اس کتاب کے سینے میں چھپی ہوئی ہے. لا یمسہ الا المطہرون, اور یہ کتاب وہ ہے جس کو کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا. توجہ, قرآن وہ کتاب ہے جس کو کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جن لوگوں کے سینے میں ہوگا وہ لوگ بھی وہ ہوں گے جن کو کوئی ناپاکی چھو نہ سکے. تو قرآن کے لیے اللہ نے کہا لا یمسہ الا المطہرون, اس قرآن کو کوئی نجاست چھو نہیں سکتا. اور اہل بیت کے لیے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں, آپ کے قریب کوئی ناپاکی آ نہیں سکتی. سبحان اللہ. لا یمسہ الا المطہرون, یہ وہ کتاب ہے جس کو کوئی ناپاکی چھو نہیں سکتی. اہل بیت وہ ہیں جس کے قریب کوئی نجاست آ نہیں سکتی. فاطمہ کے قریب کوئی گندگی آ نہیں سکتی. نبی کے اہل بیت کے قریب کوئی گندگی آ نہیں سکتی. اب لوگ مجھ سے کیوں کہتے ہیں مولانا جب جشن علی ہوتا ہے تو سب کیوں نہیں آتے؟ ارے میں کیا کروں, اللہ کہہ رہا ہے ہم اہل بیت کے قریب گندگی کو آنے نہیں دیں گے. گندگی آنے نہیں دیں گے. تو جس کے اندر جسمانی گندگی ہو, جب وہ علی کے قریب نہیں آ سکتا تو جس کے اندر خاندانی گندگی ہو. یہ مت سمجھو کہ جو آیا ہے وہ آیا ہے, وہ آیا نہیں, وہ علی کی طرف سے بلایا گیا ہے. اور جو نہیں آیا یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں آیا, اسے آنے دیا نہیں گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں وہی آئے گا کہ جس کے لہو میں خون میں پاکیزگی ہوگی, جس کے خاندان میں شرافت ہوگی, جس کے ماں کے کردار میں طہارت ہوگی. ناپاک نہیں آ سکتا. توجہ, تو اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب تیری رسالت کے دو گواہ ہیں. کون؟ ایک اللہ گواہ اور ایک ممن عنده علم الکتاب, جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے. تو جاؤ ذرا جا کر علماء سے, محدثین سے, مفتیوں سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم تھا. اب فیصلہ تم کرنا کہ پورے کتاب کا علم کس کے پاس تھا. اس کے پاس جو سوال کرنے والے سے کہتا تھا پوچھ کر بتاؤں گا, یا اس کے پاس جو منبر پر بیٹھ کر کہتا تھا سلونی سلونی.
تم تاریخ میں نہیں دکھا سکتے کہ کسی نے بھی منبر پر بیٹھ کر کہا ہو سلونی سلونی. پوچھو پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو. میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے بیچ سے قبل تفقدونی، تاکہ میں تمہارے بیچ سے چلا جاؤں. اس سے پہلے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے. آپ نے قرآن پڑھا، قرآن میں اللہ کہہ رہا فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پوچھو اہل ذکر سے پوچھو جو تم نہیں جانتے. قرآن میں یہ فَاسْأَلُوا کا لفظ اللہ نے 2 بار کہا ہے. فَاسْأَلُوا فَاسْأَلُوا پوچھو پوچھو. اور علی نے بھی منبر پر بیٹھ کر 2 بار کہا ہے سلونی سلونی پوچھو پوچھو. میں معرفت کے کچھ پردے اٹھا رہا ہوں، سارے نہیں اٹھاؤں گا ورنہ ڈائجیشن خراب ہو جائے گا. کچھ تھوڑے بہت اٹھا رہا ہوں جتنا ہضم کر سکو. علی نے بیٹھ کر کہا سلونی سلونی پوچھو پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو. مجمع میں سناٹا، پن ڈراپ سائلنٹ، کوئی کچھ پوچھ نہیں رہا. مولا نے خود کہا کہ اگر تم لوگ چاہو تو میں تمہیں پانی سے بجلی نچوڑنے کا طریقہ بتا دوں. واٹر سے الیکٹریسٹی کی انوینشن کیسے ہوگی اگر تم چاہو تو میں بتا دوں. اچھا ایک بات بتاؤ، میں تو علی کے علم کے مقابلے پر میری حیثیت ذرے کی بھی نہیں، ان کے نالین کے خاک کے برابر نہیں ہے شبیر وارسی. مگر اگر شبیر وارسی جیسا مولوی بھی بیٹھ کر کہے اس مجمع سے بنگلور والوں پوچھو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، تو مجھے یقین ہے کہ لوگ مجھ سے اسٹینڈرڈ کوسچن کریں گے، یعنی علمی سوال کریں گے، مجھ سے معیاری سوال کریں گے. اور علی کون ہے؟ باب مدینۃ العلم ہے، علم کے شہر کا دروازہ کہہ رہا ہے پوچھو. پتہ ہے منافقت دیکھو، ایک منحوس کھڑا ہوا، نام مت پوچھنا مجھ سے، کیا بات میں آ کے پوچھو گے تو بتا دوں گا. کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو. علی نے کہا پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ علی مجھے یہ بتائیے میرے سر سے بال استغفر اللہ، گنجوں کو سوجی ہوئی تو بال کی سنی. اب سمجھ میں آیا امت میں اتنے گنجے کو پڑا. یا علی مجھے بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ علی نے کہا جتنے آسمان میں ستارے ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. پھر ایک بے غیرت اٹھا اور اس نے اٹھ کر کہا علی تو یہ بھی بتا دیجئے آسمان میں ستارے کتنے ہیں؟ مولا کو جلال آیا، اس کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر علی نے کہا یہ بتا اگر میں نے تجھے آسمان میں ستاروں کی تعداد بتا دی تو تیری اوقات ہے کہ تو جا کر گر سکے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے. تیری حیثیت ہے، سبحان اللہ، تیری حیثیت ہے کہ تو چیک کر سکے. اب دیکھیے ان کے معاملے میں چیکنگ کوئی کرنے جائے بھی نہیں. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ اپنے باغ میں تھے، وہیں سے وقت کے حاکم کا قافلہ گزر رہا تھا. اس نے دیکھا امام حسن باغ میں ہے. ایک مرتبہ وہ امام حسن کے باغ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا حسن آپ کے بابا علی مرتضیٰ نے دعویٰ کیا تھا منبر پر کہ مجھ سے پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، تو کیا آپ بھی ایسا کوئی دعویٰ کرتے ہیں؟ امام حسن نے کہا کہ ہمارے خاندان میں ایک نہیں 14 علی ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. ہم سب سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سب سبحان اللہ. پوچھو پوچھ کر پوچھنا چاہتا ہے. کیا بات ہے. تو اس نے کہا مجھے بتائیے یہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے اس میں کتنے کھجور ہیں؟ تو امام حسن نے مسکرا کر کہا 3333. کتنا کہا؟ 3333. اس حاکم نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ سارے کھجوروں کو توڑو اور توڑ کر گنو کتنے کھجور ہیں. سارے کھجور توڑے گئے. غلاموں نے کھجوروں کو گنا. حاکم نے پوچھا کتنے ہیں؟ کہا
نہیں ہے جتنا حسن نے کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3333. توجہ. غلام نے کیا کیا؟ اشارہ ہوا کہیں سے, غلام نے 2-4 کھجور غائب کیا. حاکم نے کہا پھر گنو. اب پھر گنا, کہا 3333. سبحان اللہ. اس کے پاس بھی کچھ کھجور تھے, کہا تھوڑا بڑھا دو, 5-10 کھجور بڑھا دیا. کہا اب گنو, کہا 3333. حاکم پریشان ہو گیا, کہنے لگا اے امام حسن, بات سمجھ میں نہیں آتی, ہم نے گھٹا کر بھی گنوایا, بڑھا کر بھی گنوایا, کھجور اتنے ہی نکلے جتنے آپ نے کہے, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ امام حسن نے کہا میں نے کہا کھجور ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. نعرے حیدری, حیدری. اہل البیت کون ہے پتہ ہے؟ یہ صادقین بھی ہیں, یہ صدیقین بھی ہیں. مباہلے میں جب سچوں کی بات آئی تو صرف 5 نکلے. اچھا, اب وہ منافق ہی کیا جو فضیلت اہل بیت ختم کر جائے؟ تو کہنے لگا سچے تو ہم بھی ہیں. ابھی ہم بھی سب سچے ہیں, ہر کوئی سچا ہے, زندگی میں ایک تو سچ بولا ہوگا, تو سب سچے ہیں. تو کہنے لگا ہم بھی سچے, اہل بیت بھی سچے, تو ہم میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بہت بڑا فرق ہے. ہم کیسے سچے ہیں کہ جو ہو جائے وہ کہہ دیں. ہم کیسے سچے ہیں ہمارا, جو ہو جائے وہ کہہ دیں. اور اہل بیت ایسے سچے ہیں کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرق سمجھ میں آ رہا؟ تو علی نے کہا پوچھو پوچھو, مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. میں زمینوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. تم کہو تو میں تمہیں پانی سے بجلی نچوڑنے کا طریقہ بتاؤں. گبن جیسا انگریز رائٹر وہ اپنے رسالے میں لکھتا ہے کہ افسوس ہے مسلمانوں پر کہ علی جیسا اسکالر, علی جیسا عالم ان سے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے پوچھو, اور علی سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ اگر میں علی کے دور میں ہوتا تو میں مولا علی سے پوچھتا کہ علی بتائیے چاند پر کیسے پہنچے, مریخ کا سفر کیسے طے کریں, سولر انرجی کو, شمسی توانائی کو کیسے قابو میں کریں. ہم علی سے یہ پوچھتے کہ الیکٹریسٹی کی انوینشن کیسے کرے. کہ کیسے مسلمان تھے جو کود رہے تھے سر میں بال کتنے. اللہ اکبر. گبن اس نے جب نہج البلاغہ پڑھا نا, نہج البلاغہ کیا ہے؟ مولا علی کے خطبوں کا مجموعہ. اس نے جب خطبہ پڑھا وہ نہج البلاغہ, اس میں جب مولا علی کا خطبہ ہے کریشن آف دی ارتھ کے اوپر, کریشن آف دی یونیورس کے اوپر, تخلیق کائنات کے اوپر کہ یہ کائنات کیسے بنے, یہ دنیا کیسے بنی, پانی کیسے پیدا ہوا, مٹی کا وجود کیسے ہوا, درخت کیسے آئے, پودے کیسے آئے, پہاڑ کیسے آئے, بھاپ کیسے بنا, آگ کیسے بنی. جب مولا کا یہ خطبہ اس نے پورا پڑھا نا تخلیق کائنات پر, تو پڑھنے کے بعد گبن کہنے لگا یہ یونیورس کی کریشن پر, تخلیق کائنات پر جو علی نے خطبہ دیا, علی کا یہ خطبہ پڑھنے کے بعد میں 2 نتیجوں پر پہنچا ہوں. گبن کہتا وہ یہ ہے کہ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ علی نے خود کائنات بنائی ہے, یا یہ ماننا پڑے گا کہ کائنات بن رہی تھی علی دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رکھے اللہ تمہیں. سنت پہ بادشاہت کرے, حضور اپنی سنت پہ بادشاہت کرے, علی کے ذکر پہ اللہ واہ واہ کرے. نعرہ حیدری. گبن کہہ رہا ہے, علی بیٹھ کر کہہ رہے ہیں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. بے تکے سوال, بے تکے سوال. نعوذ باللہ یہاں تک پوچھا گیا, استغفر اللہ نعوذ باللہ, کہ علی یہ بتائیے غلاظت کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟
کیا جواب دیا مولا نے. علی بھی تو علی. آج سائنس نے علی کو سلام کر دیا یہ جواب سن کر. علی نے کہا کہ وہ ولادت، وہ فضلہ جب تازہ ہوتا ہے تو وہ کھٹا ہوتا ہے، اور جب وہ میٹھا ہوتا ہے، اور جب وہ پھٹ جاتا ہے فضلہ تو اس کا ذائقہ کھٹا ہو جاتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو کہ مکھیاں کہاں بیٹھتی ہیں. مکھیاں میٹھی چیزوں پر بیٹھتی ہیں، تو جب وہ غلاظت، وہ فضلہ تازہ ہوتا ہے تو مکھیاں اس پر منمناتی ہیں، مگر وہ جب اس کا فضلہ پھٹ جاتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں. نہیں پہنچے آپ. ایک اور بات سنا. رسول اللہ بیٹھے تھے ایک جگہ صحابہ کے درمیان، تو تمام صحابہ کے اوپر مکھیاں آ کر بیٹھتی تھی، ان کے بدن پر، ان کے کھانوں پر، مگر رسول اللہ کے جسم مبارک پر مکھیاں نہیں بیٹھتی. سبحان اللہ. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مکھیاں ہمارے اوپر بیٹھتی ہیں، آپ کے اوپر کیوں نہیں بیٹھتی؟ حضور نے کہا اس لیے کہ تم میرے جیسے نہیں ہو. کیا بات. سبحان اللہ. توجہ تلاش کرو کہ کون لوگ تھے کہ جن کے اوپر مکھیاں نہیں بیٹھ سکتی تھی مکھیاں. توجہ. علی کہہ رہے پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، سوال پہ سوال. علی کا جواب پہ جواب. ایک سوال کو کئی مرتبہ کیا گیا، علی نے کئی مرتبہ جواب دیا. علی سے پوچھا گیا علی علم میں اور دولت میں کیا فرق ہے؟ علی نے کہا کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، دولت بانٹنے سے گھٹ جاتی ہے. پھر ایک نے آ کے سوال کیا، وہی سوال، ایک ہی سوال بار بار. علی علم میں اور دولت میں کیا فرق ہے؟ مولا نے کہا کہ علم موسیٰ کی وراثت ہے، دولت فرعون کی وراثت ہے. توجہ. پھر کسی نے آ کے پوچھا علی علم میں اور دولت میں کیا فرق ہے؟ علی نے کہا علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، اور دولت مند خود اپنی دولت کی حفاظت کرتا ہے. الگ الگ جواب. اب سوال پہ سوال، علی کا جواب پہ جواب. اب یہ لوگ پریشان ہو گئے منافق، کیا کریں؟ علی کی توہین کیسے کریں؟ تو ان لوگوں نے میٹنگ کی. بڑے بڑے ابو بیٹھے، عرب کے بڑے بڑے ابو بیٹھے. کیا بات ہے، کیا بات. سر جوڑ کر بیٹھے. کیا سوال کیا جائے علی سے جس کا جواب نہیں نہ دے سکے؟ اب سننا چاہتے ہو یا ختم کر دوں؟ کیا سوال کیا جائے؟ تو سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ علی سے ایک ایسا سوال کرو جس کے بہت سارے جواب، ایک جواب نہ، جس کے جواب بہت سارے ہوں، اور ایسے ٹائم میں علی سے سوال کیا جائے کہ جب علی کے پاس ٹائم بھی نہ ہو کہ وہ سارا جواب دے سکے. تو اگر 10 میں سے 9 جواب بھی دے دیا اور ایک چھوٹ گیا تو ہم علی سے کہیں گے علی آپ نے تو یہ جواب نہیں دیا. تو دونوں صورت میں لڈو ہمارے ہاتھ میں. توجہ ہے. ایک تو ٹائم بھی نہیں ہوگا علی کے پاس اور سارے جواب دے بھی نہیں پائیں گے. تو سوال کیا تیار کیا گیا؟ سننا، قسم خدا کی، علی عالموں کا مولا ہے. بے شک بے شک. ہر قوم کو چاہیے کہ وہ علی سے علم حاصل کرے. سوال کیا تیار کیا؟ سوال یہ تیار کیا گیا کہ علی سے ہم یہ سوال کریں گے کہ کون سے جانور ہیں جو بچہ دیتی ہے، اور کون سی ایسی جانور ہے جو انڈا دیتی ہے. اب ان لوگوں نے، کہ بھائی ابو جہل کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو ان کا مزاج بھی ابو جہلی تھا، تو انہوں نے کیا سوچا، اپنی طرح سوچا کہ جب ہم علی سے پوچھیں گے علی کون سی جانور بچہ دیتی ہے تو علی ایک ایک کا نام بتاتے جائیں گے. گائے بچہ دیتی ہے، ہرن بچہ دیتی ہے، شیرنی بچہ دیتی ہے، فلاں جانور بچہ دیتی ہے. اور ایک بھی علی اگر چھوڑ دیں گے تو ہم علی سے کہہ دیں گے علی اس کا نام تو آپ نے نہیں. اور پھر علی جب بتائیں گے کون کون سی جانور انڈا دیتی ہے تو علی بتائیں گے مرغی انڈا دیتی ہے، بطخ انڈا دیتی ہے، ہانس انڈا دیتی ہے. اگر شتر مرغ بھول گئے تو ہم علی سے کہیں گے علی اس کا نام تو آپ بھول، کبوتر کا نام بھول گئے. اتنا جواب، بھائی جواب کا لائن لگانا پڑے گا نا. کون کون جانور انڈا دیتی ہے سب کا نام لینا پڑے گا، کون کون جانور بچہ دیتی ہے سب کا نام لینا پڑے گا. ایک بھی چھوٹا ہم علی سے کہیں گے آپ تو نہیں دے سکتی، آپ نے اس لیے جواب. اور دوسرا یہ کہ ایسے وقت پہ سوال کیا جائے کہ علی جواب دے بھی نہ پائے.
چاہے بھی تو نہ دے سکے. وہ وقت کیا ہے؟ کہا کہ جب مسجد میں اذان ہوتی رہے اور علی وضو کے لیے بیٹھے اور بس اذان اور نماز کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہ رہے تاکہ علی کی یا تو نماز قضا ہو جائے یا جواب دیتے چلے جائیں. ایسے وقت میں ہائے ہائے اپنی قسمتوں پر ناز کرو مولا جو کہ اللہ نے تمہیں علی جیسا امام دیا ہے. سبحان اللہ اکبر. میرا مولا بیٹھا ہے وضو خانے میں, اذان ہو رہی ہے, مولا وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اتنے میں وہ لوگ آئے آ کے کہنے لگے یا علی آپ کہتے ہیں جو کچھ چاہے پوچھے. علی نے کہا پوچھو, اسی وقت پوچھو. کہا ابھی پوچھے, کہا ابھی پوچھو. کہا یا علی یہ بتائیے کون کون جانور ہے جو انڈا دیتی ہے؟ علی نے کہا جن جانوروں کے کان نظر آتے ہیں وہ بچہ دیتی ہے, جن کے کان چھپے ہوئے ہیں وہ انڈا دیتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, سبحان اللہ. نعرہ رسالت. علی نے کھائی ہے سیدہ کے ہاتھ کی روٹی, علی نے کھائی ہے سیدہ کے ہاتھ کی روٹی. نفیس بھائی تبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں ہے. نعرہ رسالت. جاؤ. علی نے کہا جاؤ اب جا کر چیک کرتے رہو. بہت شوق ہے نا تحقیق کا, تو جاؤ تحقیق کرتے رہو. تحقیق کرتے رہو کہ کون کون جانور کے کان ہیں, کس کے چھپے ہوئے ہیں. جاؤ ریسرچ کرتے رہو. پریشان ہو کر منہ اندھا کر واپس آئے. اب جب نہیں بن پڑا, سنیے گا بس یہ لاسٹ اور پھر میں تقریر سمیٹ لوں گا. جب خود سے نہیں بن پایا تو پھر یہودیوں کے پاس گئے. آج بھی منافقوں کا یہی مزاج ہے, جب خود سے نہیں بنتا تو یہودیوں کے پاس جاتے ہیں. اب دیکھیے گا اسرائیل سے دوستی کس کس کو ہے, کس کی ہے. وہی شجرا گئے یہودی علماء کے پاس. کہا دیکھو ہمارے خلیفہ ہیں, امام ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو چاہو ان سے پوچھو. ہم لوگ ان سے سوال کرتے کرتے تھک گئے اور وہ ہر سوال کا ایک ایک کا 10 جواب دے دیتے. تو ہم سے تو کوئی ایسا سوال بنتا ہی نہیں کہ جس کا جواب علی نہ دے سکیں, تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں. آپ لوگ کچھ ایسا سوال تیار کر کے لائیے جس کا جواب علی نہ دے سکیں. یہودی جو ہیں بڑے چالاک ہوتے ہیں, یہ ہماری طرح نہیں ہوتے. مسلمان فوراً غصے میں آ جاتا ہوں نا. انہوں نے ٹائم مانگا, کہا ہم لوگوں کو کچھ ٹائم دیں. وہ ٹائم گزرا, پھر وہ لوگ آئے, کہا کہ آپ لوگوں کا سوال تیار ہوا؟ کہاں سوال تیار ہو گیا. آئے یہودی علماء, سنیے گا بہت امپورٹنٹ بات, مولا علی کے پاس, اور آ کر ان یہودی علماء نے کہا کہ یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو. علی نے کہا جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو. کہ ہم آپ کے پاس 12 سوال تیار کر کے لائے ہیں, 12 کوسچن. اگر آپ نے اس 12 سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم اللہ پر تو ایمان رکھتے ہی ہیں, آپ کے رسول کی رسالت پر بھی, ولایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. علی نے کہا پوچھو کیا سوال ہے. ان لوگوں نے کہا علی ہمیں بتائیے وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں, وہ 2 کیا ہے جس کے جیسا کوئی تیسرا نہیں, وہ 3 کیا ہے جس کے جیسا کوئی چوتھا نہیں, وہ 4 کیا ہے جس کے جیسا کوئی پانچواں نہیں, وہ 5 کیا ہے جس کے جیسا کوئی چھٹا نہیں, وہ 6 کیا ہے جس کے جیسا کوئی ساتواں نہیں, وہ 7 کیا ہے جس کے جیسا کوئی آٹھواں نہیں, وہ 8 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 9 نہیں, وہ 9 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 10 نہیں, وہ 10 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 11 نہیں, وہ 11 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 12 نہیں, اور وہ 12 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 13 نہیں. علی نے کہا وہ ایک اللہ ہے جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں. ہائے ہائے ہائے. ان لوگوں نے کہا علی وہ 2 کیا ہے جس کے جیسا کوئی تیسرا نہیں. علی نے کہا وہ 2 چاند اور سورج ہے ان کے جیسا کوئی تیسرا نہیں. کہا علی وہ 3 کیا ہے جس کے جیسا کوئی چوتھا نہیں. علی نے کہا وہ 3 طلاقیں ہیں جس کے جیسا کوئی چوتھا نہیں. علی سے کہا یا علی وہ 4 کیا ہے جس کے جیسا کوئی پانچواں نہیں. علی نے کہا وہ 4 آسمانی کتابیں ہیں, توریت, زبور, انجیل اور قرآن, ان کے جیسا کوئی پانچواں نہیں. کہا یا علی وہ 5 کیا ہے جس کے جیسا کوئی چھٹا نہیں. علی نے کہا وہ 5 وقت کی نمازیں
واقعات بہت ہیں. علی تو وہ ہے کہ جو گھوڑے کے ایک رکاب پر علی کا پیر رہتا ہے تو دوسرے رکاب میں پیر رکھنے سے پہلے علی نے قرآن سنایا ہے. سمجھ ہی نہیں سکتا انسان, اور انسان سمجھ لے تو پھر علی ہی کہاں رہے وہ. ایک واقعہ, چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا, چاہو تو سنائے ورنہ ختم کر دیں. یہ واقعہ ہے حضرت عمر کے دور کا. حضرت عمر کے دربار میں 5 لوگ زنا کے الزام پر ایرسٹ کر کے لائے گئے. زنا بالجبر, زبردستی ریپ, زنا بالجبر. حضرت عمر کے دربار میں لائے گئے, کہا کہ انہوں نے, ان 5 لوگوں نے زنا کیا ہے, آپ ان کو سزا دیا. حضرت عمر نے کہا کہ 5 کو 100 کوڑے مارے جائیں. اچھا, جب سزا سنا دیا تو حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا, سلمان ایک مرتبہ علی سے پوچھ کر آ جاؤ کہ میں نے صحیح سزا سنائی ہے کہ نہیں. میں نے جو حد جاری کی ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. حضرت سلمان گئے, کہا مولا ایسا ایسا واقعہ ہے, 5 لوگ لائے گئے ہیں, ریپ کے اکیوزڈ ہیں, الزام میں. خلیفہ نے ان کو سزا یہ سنایا کہ 5 کو 100 کوڑے مارے جائیں. کیا یہ صحیح سزا؟ علی نے کہا بالکل غلط, ایبسلیوٹلی رانگ. اب جب حضرت عمر کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ مولا کو ہی بلایا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خلافت کے دربار میں امامت آ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ دیکھیے یا علی, میرے پاس ابو الحسن یہ 5 لوگ مجرم لائے گئے ہیں زنا کے الزام پر, تو میں نے شرعن جو حد ہے زنا کی کہ 100 کوڑے مارے جائیں, تو میں نے یہ حد جاری کی, سزا صحیح ہے کہا نہیں. تو کہا کہ پھر آپ ہی بتائیے 5 کی سزا کیا ہے, سنیے گا. مولا نے کہا کہ ان 5 میں یہ جو پہلا ہے یہ واجب القتل ہے, اس کی گردن اڑا دو. یہ جو دوسرا ہے اس کو سنسار کر دیا جائے, سنسار یعنی پتھر مارا جائے جب تک یہ مر نہ جائے, اس کو پتھر مارا جائے. تیسرے کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کے 100 کوڑے مارے جائیں, اور چوتھے کو آدھی سزا 50 کوڑے مارے جائیں, اور اس 5ویں کو ایک تماچا مار کر چھوڑ دیا جائے. سبحان اللہ. سب پریشان ہو گئے, یہ علی نے سزا کیسے سنا دی. حضرت عمر نے کہا یا علی اب آپ وجہ بھی بتائیے, سزا آپ نے سنائی ہے, وجہ بھی بتائیے آپ نے سزا کیسے سنا دی. مولا علی نے کہا ان میں سے جو پہلا ہے وہ یہودی ہے, اور اس نے ایک مسلمان عورت کے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے. اس نے دین میں فساد برپا کیا ہے, اور فسادی کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. اور ان میں سے دوسرا جو ہے اس کو سنسار کیا جائے, پتھر مارا جائے. کیوں؟ یہ شادی شدہ ہے, اور شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے زنا بالجبر کیا ہے, زنا بالجبر کا ارتکاب کیا, مرتکب ہوا, تو اس کو پتھر مارا جائے, سنسار کیا جائے. اور ان میں سے جو تیسرا ہے وہ کنوارا ہے, اور کنوارا ہو کر اس نے زنا کیا ہے, تو اس کو پوری حد جاری ہوگی, 100 کے 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور ان میں سے جو چوتھا ہے وہ اس کا غلام ہے, اور غلام کا اپنے نفس پر پورا اختیار نہیں ہوتا, وہ اپنے مالک کے ماتحت ہوتا ہے, تو اس کو شرعاً آدھی حد لگے گی, اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے. اور اس 5ویں کو تماچا مار کر چھوڑ دیا جائے, اس لیے کہ 5واں پاگل ہے, اور پاگل پر شریعت واجب نہیں ہوتی. یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر گرے, اپنے تخت سے اترے, مولا علی کا دامن پکڑا, اور پکڑ کر کہا لولا علی لہلکا عمر, علی آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اور دوسرا وہ گواہ ہے جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے, پورے کتاب کا علم ہے. کون ہے؟ جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے. کتاب کی کون سی کتاب؟ کتاب مبین. اللہ کہہ رہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس کتاب میں ہر کچھ اوپن ہے, آپ نہیں پہنچے. کتاب ہے, کتاب مبین.
بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے. اللہ قرآن میں کہہ رہا وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. اللہ خود حق المبین ہے. اس کا رسول کون ہے؟ قرآن پڑھیے جا کر، رسول مبین. رسول مبین. خدا حق المبین. جو کتاب اتارا وہ ہے کتاب مبین. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. وہ کتاب مبین. خدا حق المبین. رسول مبین. کتاب مبین. تو کتاب مبین کا علم کس کے سینے پر ہے؟ اللہ سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. کتاب مبین کا علم امام مبین کے سینے میں ہے. کتاب مبین کا علم امام مبین کے پاس ہے جس کے گرد علم جمع ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کو جمع کر دیا امام مبین میں. ہر شے کا علم اللہ نے مکمل قرآن کا علم امام مبین میں جمع کر دیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات مولا علی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا علی آپ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بتائیے. پوری رات گزر گئی، قلم کی روشنائی ختم ہو گئی، کاغذ ختم ہو گئے، ساری رات گزر گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے مولا اب تک تو بسم اللہ کی تفسیر آپ نے مکمل نہیں کی، اذان کا نماز کا وقت ہونے والا ہے. علی نے کہا سنو، اگر ان شارٹ سننا چاہتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر تو یہ سنو کہ اللہ نے جب پوری کائنات کے علم کو جمع کیا تو اسے قرآن کے سینے میں رکھا، اور جب پورے قرآن کے علم کو جمع کیا تو اسے سورہ الحمد میں رکھا. جب سورہ الحمد کے علم کو جمع کیا تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا. جب بسم اللہ کے علم کو جمع کیا تو اسے بسم اللہ کے با میں رکھا. جب با کے علم کو جمع کیا تو اسے با کے نقطے میں رکھا. یہ حضرت عبداللہ نے پوچھا علی وہ نقطہ کون ہے؟ علی کہتے انا نقطہ لطیفہ. عبداللہ دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہے. ہارے حیدرے ہارے حیدرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انا نقطہ تحت اللطیفہ. پورے قرآن کا علم جس نقطے میں سمٹا ہوا ہے اس نقطے کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھو علی نے خود کو کوئی الفابیٹ نہیں کہا. سمجھو ایک چیز، علی نے خود کو الف نہیں کہا. تا با سا جیم ہا خا دال دال را دا سین شین عین غین پہ پا کاف کاف لام میم حمزہ نو یا نہیں کہا. اللہ علی نے کیا کہا؟ میں نقطہ. نقطہ کہتے ہیں پوائنٹ کو. نہیں پہنچے. کچھ بھی لکھنا چاہو جب کاغذ میں قلم رکھو گے نا کچھ بھی لکھنے کے لیے تو قلم جیسے ہی کاغذ پر پڑتا ہے نقطہ بن جاتا ہے. اب چاہے اس نقطے کو کھڑا کر کے الف بنا دو، نیچے گھما کر بے بنا دو، گول گھما کر نون خام بنا دو، مگر بغیر نقطے کے کچھ نہیں بن سکتا. بغیر نقطے کے تو علم ہے ہی نہیں. تعلیم جو حاصل کرنا چاہتے ہو نا، تعلیم ایجوکیشن، تعلیم میں 5 حروف ہیں، تا عین لام یا میم. 5 الفابیٹ ہے تعلیم میں، تا عین لام یا میم. تعلیم میں آپ پہلے تا کو ہٹا دو اور آخر کے میم کو ہٹا دو تو بیچ میں صرف علی کو علی رہ جاتا ہے. نہیں پہنچے. تا اور میم ملا کر تم ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ اگر علی کو ہٹاؤ گے نا تو صرف تم رہ جاؤ گے، علم نہیں رہے گا. علی کے بغیر علم نہیں ملنے والا. آپ سوچئے ذرا، اللہ کے رسول نے جس نبی نے علم کو فرض قرار دیا
حضور کی حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. The seeking of knowledge is compulsory for every Muslim man and woman. فرض ہے، مستحب نہیں ہے. فرض ہے علم حاصل کرنا، آپشنل نہیں ہے. فرض ہے، حاصل کرنا ہی پڑے گا. فرض ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جس رسول نے علم کو فرض قرار دیا، آج سب سے زیادہ دنیا میں جاہل اسی رسول کی امت میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم علی کے پاس سے نہیں لینے گیا، علی کے پاس نہیں گیا. نبی نے بتا دیا تھا علم کا پتہ. حضور نے کہا انا مدینۃ العلم، سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں. وعلی بابها، علی اس کا دروازہ ہے. ابھی تو لوگوں نے چھت دیوار سب بنا دی، حالانکہ یہ کمزور ہے. حدیث میں اس کی صحت کمزور ہے، اس لیے کہ ان منوسوں کو پتہ ہی نہیں. ہمیں صحیح اردو نہیں بولنی آتی، عربی کیا سمجھنے لگے. اگر حضور کہتے انا بیت العلم، میں علم کا گھر ہوں، تو میں مانتا کہ گھر کی دیوار بھی، چھت بھی ہوگا، کھڑکی بھی ہوگی. حضور کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم، I am the city of knowledge. میں علم کا شہر ہوں. شہر کا چھت نہیں ہوتا، شہر کا صرف دروازہ ہوتا. اچھا، نبی یہ حدیث اتنا کہہ کر اسٹاپ نہیں ہوئے. نبی اسٹاپ ہو جاتے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. بس یہ کہہ کر اگر نبی چپ ہو جاتے، خاموش ہو جاتے، تب بھی ہمارے سمجھ میں بات آ جاتی کہ جب نبی شہر ہیں، علی دروازہ ہے، تو علم حاصل کرنے کے لیے دروازے سے جانا پڑے گا. مگر نبی خاموش نہیں ہوئے. نبی نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد، یہ کہنے کے بعد کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، نبی نے اس کے بعد ایک اور جملہ کہا. نبی نے کہا کہ اگر شہر میں آنا چاہتے ہو تو دروازے سے آنا. ارے نہیں پہنچے یہ ضرورت کیا تھی رسول کو کہنے کی؟ بھائی نبی نے کہہ دیا میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے، سمجھ میں بات آ گئی کہ شہر میں آنا ہے تو دروازے سے انٹری لینی پڑے گی. الگ سے نبی نے کیوں کہا کہ اگر شہر میں آنا چاہتے ہو تو دروازے سے آنا؟ یعنی حضور کو معلوم تھا کہ میری امت میں ایسے ایسے منافق منحوس پیدا ہوں گے جو شہر میں کھڑکیوں سے جم مارنے کی کوشش کریں گے. جو شہر میں حضور نے کھڑکی رکھی ہی نہیں. آنا ہے تو دروازے سے آؤ. اب بات سمجھ میں آئی. جب مسجد نبوی بنی نا، تو مسجد نبوی میں بہت سارے مسلمان صحابہ کا گھر کا دروازہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. نبی نے سارے دروازے بند کروا دیے، صرف علی. اس لیے کہ نبی پر لازم تھا کہ علم کا دروازہ کھلا رکھے. انا مدینۃ العلم والعلم، علم حاصل کرنا ہو تو دروازے سے آنا. سننا چاہتے ہو یا ختم کر دوں؟ بتاؤ. سننا چاہتے ہیں؟ بس 2-4 منٹ کہوں گا. ایک روایت بہت چیخ کر پڑھی جاتی ہے ہمارے اسٹیجوں میں. وہ روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جانا. کہاں تک جانا؟ چائنا، چین تک جانا. اچھا، آپ کو پتا ہے عربی میں جو حروف تہجی ہیں، یعنی عربک جو الفابیٹس ہیں نا، ان الفابیٹس میں چا کوئی الفابیٹ ہی نہیں ہے. چا کوئی حرف نہیں ہے. چا جو الفابیٹ ہے یہ فارسی کا، پرشین کا الفابیٹ ہے. عربی میں چا نہیں ہے. سمجھے آپ؟ تو جب چا ہے ہی نہیں تو نبی نے کیسے کہہ دیا کہ چین تک جانا؟ تو کیا کرنے جائیں گے چائنا نے؟ آج بھائی چاؤمین بنانا سیکھیں گے، جوڈو کراٹے سیکھنے جائیں گے، کیا کریں گے؟ ایکچوئل جو لفظ ہے وہ نبی نے یہ فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہو تو سین تک جانا. حالانکہ یہ کمزور روایت ہے، مگر جو روایت ہے بھی اس میں سین کا لفظ ہے. سین تک جانا. تو بھائی کیا ہے سین؟ کیا ہے سین؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یاسین. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے سین. یا کہتے ہیں حرف ندا ہے، یا نیاز، یا مبارک، یا شبیر، یا ساجد. یا کہ اس کو بلانے کے لیے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا او بھائی،
تو عربی میں کہیں گے یا اخی، اے بھائی، یا یعنی آواز دینا. اللہ کہہ رہا ہے یا سین، اے سین. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے سین. توجہ. تو یعنی رسول کہہ رہے ہیں علم حاصل کرنا ہو تو مجھ تک آنا. تو جب مجھ تک آنا ہے تو دروازہ علی ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابہ. اچھا، اس میں ایک کام یہ بھی کیا گیا کہ آپ جب روایت پڑھیں گے تو اس میں سین سے سین نہیں لکھا، اس میں صاد سے سین لکھا. کیا کیا کام ہوا ہے سوچئے 1400 سال. اس کے لیے بھی آپ کو بتا دیں، آپ لوگ نجف جاتے ہیں نا، نجف مولا علی کے روضے پر. مولا علی کا روضہ نجف میں پتہ کب چلا؟ ہارون رشید کے دور میں. ہارون رشید نے وہ اپنے کتوں کو لے کر نکلا تھا شکار کرنے. تو اس کے کتے ہر جگہ جاتے تھے مگر نجف کے پہاڑ پر نہیں چڑھ پاتے تھے، ٹھہر جاتے تھے. تو وہ پریشان ہو گیا. تو ایک بزرگ سے اس نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، میرے کتے ہر جگہ چلے جاتے ہیں، اس پہاڑ پر کیوں نہیں پہنچ پاتے، اس پہاڑ پر کیوں نہیں چڑھ پاتے؟ تو اس بزرگ نے بتایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں شیر خدا کا روضہ ہے، یہاں علی کی قبر ہے، اور جہاں علی ہو وہاں کتے نہیں جاتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل بالکل صحیح بات. جہاں علی ہو وہاں کتے نہیں جاتے. اب چاہے جیسے بھی کتے ہوں، جس طرح کے بھی کتے ہوں، جس نسل کے کتے ہوں، کتے علی کے قریب نہیں جاتے. توجہ. تو وہ جو نجف ہے نا، اس کوہ نجف، اس کا جو اصل جو ایکچول نام ہے وہ ہے کوہ سینی. اور اس نجف کے پہاڑ پر جہاں مولا کا روضہ ہے، اس میں یہ خاص معجزہ یہ ہے کہ جب اس میں بارش کا پانی گرتا ہے، وادی السلام جو وادی ہے وادی السلام، اس میں جب بارش کا پانی گرتا ہے تو وہ پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے. وائٹ کلر کا اسٹون ہوتا ہے پتھر. لوگ جاتے ہیں تبرک میں لے کر آتے ہیں. اس پتھر کو لوگ کوہ نجف کہتے ہیں، پر اس کا جو ایکچول نام ہے وہ ہے کوہ سینی. سمجھے آپ؟ تو حضور کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہو تو سین تک جانا، مجھ تک آنا، اور میرا دروازہ علی ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اب سمجھ میں آیا کہ ومن عندہ علم الکتاب کون ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گواہ کون ہے؟ رسالت کا گواہ. بس یہ آخری بات ہے میری، رسالت کا گواہ. اب وہ منافق ہی کیا جو علی کی عظمت ختم کر جائے. ایک منافق کہنے لگا ہم بھی تو گواہ ہیں رسالت کے. میں نے کہا آپ کیسے گواہ ہیں؟ کہا ہم لوگ بھی تو نماز میں گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. توجہ. ہم بھی گواہی دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے عبد ہیں اور رسول ہیں. تو گواہ ہیں رسالت. تو پھر ہم میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا وہی فرق ہے جو فرق طہارت اور نجاست ہے، جو فرق تاریکی اور روشنی میں ہے، جو فرق زمین اور آسمان میں ہے، جو فرق قطرے اور سمندر میں ہے. کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ہم بھی گواہ ہیں مگر ہم لوگ اعلان رسالت کے گواہ ہیں. سمجھے آپ؟ یعنی رسول اللہ نے جب فاران کے پہاڑ پر اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو جس نے حضور کے اس اعلان کو سن کر اور دعوت ذوالعشیرہ کے اعلان کو سن کر جس نے محمد رسول اللہ کی گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب ہے اعلان رسالت کا گواہ. تو ہر نمازی جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں رسول اللہ کی رسالت کی، تو ہم اعلان رسالت کے گواہ ہیں. اور اللہ جس گواہ کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ اعلان رسالت نہیں، وہ عطائے رسالت کا گواہ ہے. فرق کیا ہے؟ عطائے رسالت کا گواہ وہی ہو سکتا ہے جو اس وقت موجود ہو جب اللہ محمد کو رسالت دے رہا تھا. کیا بات، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ. جو اس وقت موجود ہو. اب بات سمجھ میں آئی کہ جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس شے کو خلق کیا، تو حضور نے فرمایا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں.
احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح سارے نبیوں کو نبوت رسول اللہ نے تقسیم کی ہے، دی ہے، بانٹی ہے، اسی طرح سارے ولیوں کو ولایت مولا علی نے دی ہے۔ آدم سے لے کر قیامت تک، ازل سے ابد تک جو بھی ولی ہوگا، حضرت احمد رضا خان صاحب خود بیان کرنا کہ سارے ولیوں کو ولایت دینے والا علی ہے، جس طرح سارے نبیوں کو نبوت عطا کرنے والے مصطفیٰ ہیں، سارے ولیوں کو ولایت عطا کرنے والے مرتضیٰ ہیں۔ توجہ کیجئے گا، تو یہ ہے عطائے رسالت کے گواہ۔ امام احمد بن حنبل نے، یعنی سنیت کے فقہ کے 4 پیلر ہیں ائمہ اربعہ میں، حنابلہ، احناف، شافعی، مالکی۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں سنیوں کے فقہ کے، وہ اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں اس حدیث کو لکھتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اور علی کے نور کو آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے پیدا کیا۔ میں اور علی اللہ کے عرش پر اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے، آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے۔ ایک جگہ میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو ایک مولوی صاحب وہاں کے غصہ ہو گئے، اور غصہ بہت جلدی آتا ہے، تو آ کر کہنے لگے کہ یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے، اس ایک کتاب میں یہ حدیث نہیں لکھی ہے۔ میں نے کہا اگر 7 کتابوں کا حوالہ ابھی نہیں دیا تو مولوی چھوڑ دو۔ 7 توجہ، 7 کیوں؟ اس لیے کہ ہم حسینی ہیں نا بھائی۔ امام حسین کے دربار میں، ان کے نانا کے دربار میں ایک شخص آیا تھا، اس کی ایک اولاد نہیں تھی، حسین نے اللہ سے دعا کی اس کو 7 اولاد ملے۔ ہم حسینی ہیں، جو ہم سے ایک مانگے گا ہم 7 دیں گے۔ 7 کتابوں کا حوالہ دیا۔ امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں اس حدیث کو لکھا، امام طبرانی نے المعجم الکبیر المعجم الاوسط میں اس حدیث کو لکھا، امام حاکم نیشاپوری نے المستدرک علی الصحیحین میں لکھا، امام خوارزمی نے اس کو اپنے مناقب میں لکھا، امام جوینی نے اس کو اپنی مستند کتاب میں لکھا، امام حضرت عبداللہ عبید اللہ امرسری نے اس کو ارجح المطالب میں لکھا، ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی نے اس کو کوکب دری میں لکھا۔ توجہ، اتنے بڑے بڑے علماء نے، محدثین نے اپنے حدیثوں میں لکھا، اور امام احمد بن حنبل نے ان جملوں کے ساتھ لکھا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اور علی کے نور کو آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے پیدا کیا۔ اب میں نے ان کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا آپ کی عمر کیا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، اگر یہاں پر میں کسی سے بھی پوچھوں کہ آج کے زمانے میں اگر پوچھا جائے کہ انسان کی ایوریج ایج کیا ہے، ملاوٹ، گانے میں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، تو آج کے زمانے میں کوئی بہت زیادہ جی گیا تو 60 سال جی گیا تو جی گیا، 60 سال ایوریج ایج ہے۔ ورنہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 24-25 سال کے جوانوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، 25, 27, 28 سال کے لوگوں کو، لڑکوں کو شوگر ہو رہا ہے، لوگ اچانک مر رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی 60 سال جی گیا تو بہت جی گیا، کیونکہ ہر چیز میں ملاوٹ، کھانے میں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ، ہوا میں ملاوٹ، مسالے میں ملاوٹ، پھل میں ملاوٹ، سب میں ہائیبریڈ، ہر چیز میں ملاوٹ۔ حیرت کی بات کیا ہے، جب منافقوں نے حدیث میں ملاوٹ کر دی، روایت میں ملاوٹ کر دی، دین میں ملاوٹ کر دیا، کیا بات ہے، تیل اور مسالوں میں ملاوٹ ہو گئی، حیرت کی بات کیا ہے؟ میں نے کہا سنو، 60 سال میں 14 سال تیرے بچپن میں گزر گئے، 26 سال تیری جوانی میں گزر گئی، 20 سال تیرے بڑھاپے میں گزر گئے، اور 60 سال کی عمر میں تیرے پیر قبر میں لٹک گئے۔ میں نے کہا رے بے غیرت، 14 سال کا بچپنا، 26 سال کی جوانی اور 20 سال کا بڑھاپا لے کر اس علی کا ذکر مٹانے چلا ہے جو تیرے باپ آدم سے بھی پہلے تھا۔ تو مٹائے گا ذکر علی؟ یزید تو رہا نہیں، یزید کی اولاد کیا مٹائے گی؟ توجہ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے، اور اس وقت علی کا نور تھا جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا، توجہ، زمین نہیں تھی، علی کا نور تھا،
پانی نہیں تھا علی کا نور تھا، دھرتی نہیں تھی علی کا نور تھا، آسمان نہیں تھا علی کا نور تھا، جنت نہیں تھی علی کا نور تھا، کوثر نہیں تھا علی کا نور تھا، کتابیں نہ تھی علی کا نور تھا، ادب نہ تھا علی کا نور تھا۔ آج کچھ لوگ ہم سے بحث کرتے ہیں کہ بھائی ولیوں کی درگاہوں میں یہ نعرہ کیوں لگتا ہے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، وہ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر نہیں علی کا چوتھا نمبر ہے۔ میں نے کہا منافق یہ بحث کرنا بند کر کہ علی کا پہلا نمبر یا چوتھا نمبر، اس لیے کہ نمبر نہیں تھا علی تھا۔ کیا بات ہے؟ اللہ سلامت ہو گیا۔ نمبر نہیں تھا۔ دوسرا وہ گواہ ہے کہ جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے۔ توجہ سنیے، بس یہ آخری بات اور واقعی اب تقریر ختم کروں گا میں۔ تو بھائی اللہ کی توحید کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتے ہوئے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کی رسالت کے بھی دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتا ہوا علی۔ تو علی کی امامت کے بھی دو گواہ چاہیے، تو علی کی امامت کے بھی دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتے ہوئے حسن مجتبی۔ امام حسن کی امامت کے بھی دو گواہ چاہیے، ایک گواہ قرآن ہے، دوسرا گواہ حسین۔ حسین کی امامت کے بھی دو گواہ، خاموش گواہ ہے قرآن، بولتا ہوا گواہ ہے زین العابدین۔ زین العابدین کے امامت کے بھی دو گواہ، خاموش گواہ ہے قرآن، بولتے ہوئے گواہ امام محمد باقر۔ امام محمد باقر کی امامت کے بھی دو گواہ، خاموش قرآن، بولتا ہوا جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کی امامت کے بھی دو گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام موسیٰ کاظم۔ موسیٰ کاظم کی امامت کے بھی دو گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے علی رضا۔ امام علی رضا کے امامت کے بھی دو گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے محمد تقی۔ امام محمد تقی کی امامت کے بھی دو گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے علی نقی۔ امام علی نقی کے امامت کے بھی دو گواہ، خاموش قرآن،